تو یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک شخص ہے وہ بندیالی صاحب، وہ تو بالکل کھلے لفظوں میں یزید کی تعریف کرتا ہے، یزید کا دفاع کرتا ہے، تو یزید جو کہ نواسۂ رسول کا قاتل ہے، اور جس شخص نے امیر المومن جو کہ نفس رسول ہے ان کے مقابلے میں نعوذ باللہ امیر المومن کو گالیاں بھی دلواتا تھا ممبر سے، تو ایسے افراد کا دفاع کرنا کیا نعوذ باللہ انڈائریکٹلی خود رسول کی توہین نہیں ہے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت کے یزید ہیں، اس وقت کا یزید بن معاویہ تھا، اس وقت کا یہ یزید ہے۔ تو ہر شخص کو اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے مطلوبہ شخصیت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ان کے پاس کیا ہسٹری ہے، کیا دلیل ہے یزید کی حمایت میں؟ سب ڈرامہ بازی ہے، اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا براہ راست انکار ہے۔ حضور نے نبوت کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں رخ نہ ڈالے گا ایک شخص، اس کا نام یہ ہوگا۔ تو ساری چیزیں نبوت کے، اور میں یہ بربلا کہہ رہا ہوں آپ کے اس چینل کے وساطت سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا باضابطہ انکار کیا ہوا ہے اور قرآن کریم کا بھی انکار کیا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں سے بحث بنتی نہیں ہے، جو منکرین خدا ہو، منکرین رسول ہو، منکرین قرآن ہو، منکرین رسالت ہو، تو ان سے بحث نہیں بنتی۔ جی بالکل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اہل سنت کے اندر ناسبیت گھسی ہوئی ہے اور اہل تشیع کے اندر نصیریت گھسی ہوئی ہے، کہ کیا دونوں کو عالم اسلام کے لیے ناصر نہیں سمجھتے، نصیریت اور ناسبیت دونوں کو؟ صرف صرف ناسور نہیں، یہ دشمن ہیں اور اعلانیہ دشمن ہیں دونوں، سمجھا گی؟ میں نے دیکھا ہے کہ ان نصیریوں کے ٹائٹل پر مولا کائنات کے 40 خطبات ہیں، اور جو بالکل ان کی مذمت میں بیان کی جا رہے ہیں کہ یہ غدار قسم کے لوگ ہیں، نفرت کی ہے مولا کائنات نے ایسے لوگوں سے۔ تو ایسے ہی یہ جو ناسبیت ہیں، ناسبی ہیں، ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفرت فرماتے ہیں۔ تو امت کو چاہیے کہ ان کو فریق سمجھے نہیں، ان سے جتنا ہو سکے دور رہیں، نفرت کریں، یہ واجب ایمانی ہے، کیونکہ یہ مزاج رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مشیت الہی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ جو چیزیں یہ سامنے لاتے ہیں، ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے، ان کا پیٹ سے اور اپنے مقاصد سے اور اپنے جو اہداف ہیں دنیاوی ان سے تعلق ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے۔ جی بالکل، بس آخری سوال اس حوالے سے کہ زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوتا، کہ ایک کتاب ہے، ایک معروف عالم دین ہے فرحان مالکی صاحب، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، آج کل وہ زندان میں بھی ہے، تو ان کی کتاب ہے جی کہ جس میں ایک شخص کا نام لے کے وہ لکھتے ہیں کہ فرعون حاذل الامہ، اور اسی کے حوالے سے سلمان ندوی صاحب نے جو گفتگو کی، کافی اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک ہنگامہ ہے، تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں بالکل فرحان مالکی صاحب کی ہو یا سلمان ندوی صاحب کی ہو؟ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کوڈ نہیں کرتا، اس کے رویے کے تسلسل کو بیان کر کے حکم لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور بالکل یہ سلمان ندوی صاحب کا اپنا کلام ہو، گفتگو ہو، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے ذاتی تفردات ہیں۔ یہ تو مسلسل ایک روایات موجود ہیں، اس پر مطالعہ موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے، اور فرحان مالکی صاحب نے ان روایات پر پورا مطالعہ دیا ہے، کتاب لکھی ہے۔ یہ جاہل ملوانوں کو کیا پتا کہ معاملات کیا ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کے اقدار میں تو یہی کچھ تھا نا کہ اہل اسلام کو قتل کیا جائے، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ رویے اصحاب رسول کو قتل کرنا، یہ فرعونی تو نہیں تو کیا ہے؟ تو ایک اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے تو سلمان ندوی صاحب کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس زمانے کے امام نسائی ہیں، امام نسائی نے بھی ان تمام روایت کو جمع کیا ہے اور ان روایت کی وہ توثیق کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید سلیمان ندوی صاحب قبلہ جو ہیں وہ محسن امت ہیں، اس وقت صرف امام نسائی نہیں ہیں، جو امت کو بیدار کر رہے ہیں اور بڑی شدید مزاحمت کا شکار ہیں۔ میری ان سے کل رات میں گفتگو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو وہ سارے صورتحال سے مجھے آگاہ فرما رہے تھے، اور حالانکہ وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سید ہونے کی نسبت سے ایک پاکیزہ خون سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی وہ جو خونی غیرت ہے، حمیت ہے، پھر ان کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ان کے مد مقابل بیٹھ کر کوئی بات کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ملا اعظم ہے نا، یہ کبوں کی طرح کائیں کائیں کرتے ہیں، ان کے پاس نہ دلیل ہے، نہ شعور ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، اور نہ ہی کوئی عظمت ہے۔ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں صرف اور صرف، اور یہ چونکہ پرموٹر ہیں اموی دین کے، اور اس کے پیچھے چونکہ یہودیت کھڑی ہے، یہ سرمایہ پر ناچتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحیح، بس آخری سوال اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
نصیریت ہمارے ہاں بہت زیادہ گھس چکی ہے اس وقت، اور ناصبیت آپ کے ہاں جو ہے نا وہ سرایت کر چکی ہے اہل سنت میں. تو جوانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس وقت مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. مولا کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، تو ہر شخص ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو اس ٹائٹل کا بندہ ہو، کیونکہ وہ جب اہل بیت نبوت کے پیمانے میں وہ مسلمان نہیں تو ہم کیوں ان کو مسلمان کہیں بھائی؟ صحیح. یعنی اگر کوئی شخص ممبر پہ آ کے جو ہے امیر المومنین کی شان میں غلو کرتا ہے، یعنی ایسے بکواسات کرتا ہے، تو ایسے افراد کو ممبر سے ہی اتارنا چاہیے، اس کا مطلب ہے. میں عرض کرتا ہوں، غلوب جو ہے یہ یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، اور قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس کی مذمت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ غلوب کیوں کرتے ہیں؟ ان کے دینی مقاصد نہیں ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، سرمایہ جمع کرنے کے لیے یہ غلوب کرتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ مجالس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کتنے کتنے کروڑوں میں یہ لوگ بکتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور ساری اہل بیت نے لعنت فرمائی ہے. جی ایسا کوئی بالکل. مسئلہ نہیں ہے. یہ تاجران خون حسین ہے. امیر المومنین تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حلق فی رجلان جی محب بالکل ایسا. قال و مبغض ہاں قال، کہ دو گروہ میرے ہاں بعد جی بالکل گمراہ ہو جائیں گے. ایک کہ وہ جو بالکل ایسا. غلو کرنے والے، اور دوسرے نفرت میں مجھ سے دشمنی کا اظہار کرنے والے. یہ صحیح ہے، صحیح ہے. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. آپ نے سلام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.